نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع قرآن مجید ایک کتاب انقلاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اول سے لے کر آخر تک تمام باتوں کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کو 23 سال کے عرصے کے اندر نازل کیا گیا۔ قرآن مجید کے اندر ان تمام باتوں کا بالتفصیل اور بالاجمال ذکر ہے جس کا تعلق انسان کے ساتھ ہے، یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب انقلاب ہے جس کا موضوع صرف انسان ہے۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے جو زمانہ تھا وہ کس طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھا۔ سب سے پہلے جو برائی تھی وہ یہ تھی کہ معاشرے کے اندر بت پرستی عام تھی، اور لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی پتھر گلی کے اندر سے بھی مل جاتا تو اس کو بھی بت بنا کر جو ہے اس کی بھی عبادت شروع کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی جو برائیاں تھیں وہ عام تھیں، اور جو لوگ تھے وہ اس وقت جہالت کے اندھیروں کے اندر گھرے ہوئے تھے، اور مختلف قسم کی جو سماجی برائیاں تھیں وہ بھی ان کے اندر پائی جاتی تھیں۔ کہیں پر عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے، کہیں پر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی اور بھی مختلف قسم کی برائیاں جو تھیں وہ اس وقت انسانوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ تو عین اس وقت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور مبعوث جب فرمایا تو اس سے لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر ایک احسان عظیم فرما دیا، اور ساتھ ہی پھر قرآن مجید نازل کیا۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کی برکت سے جو ہے انسانوں کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے ان کے اندر اس طریقے سے بدلاؤ آیا کہ انہوں نے بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے لگے۔ اور پھر جو لوگ اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے ان کا یہ حال ہوا کہ قرآن مجید نے جب ان کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، پھر اسی طرح لوگ اپنی بیٹیوں کو جو قتل کرتے تھے ان کے اندر یہ بدلاؤ آیا دین اسلام کے آنے سے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو رحمت سمجھنا شروع کر دیا کہ جو بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ رحمت ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ ظلماً کسی کا مال جو ہے وہ غصب کر لیا کرتے تھے، اس طرح کی جو سماجی بیماری تھی اس سے بھی ان کو نجات ملی، اور ساتھ ہی لوگ جو یتیموں کی حق تلفی کیا کرتے تھے تو قرآن مجید نے اس بات سے بھی منع کر دیا کہ تم نے یتیموں کی حق تلفی نہیں کرنی، تو وہ اس سے بھی باز آ گئے۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ عرب کے سخت دل لوگ تھے جن کے دل کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نے نرم کر دیا، اور ساتھ ہی قرآن مجید کے جب نزول ہوتا رہا ساتھ کے ساتھ ان کو ہدایت ملتے رہی تو ان کے دل کے اندر خوف خدا بھی پیدا ہوا، اور ایک انقلاب برپا ہو گیا معاشرے کے اندر۔ 23 سال کے عرصے کے اندر انسانیت جہالت کے اندھیروں میں جو گھری ہوئی تھی وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر نور کی روشنی کی طرف آ گئی، اور اس وقت تک مسلمان جو ہے وہ ترقی میں رہا جب تک اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھامی رکھا اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اور جیسے ہی مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑا، ترک کر دیا، اور مسلمانوں نے قرآن مجید کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، قرآن مجید کی تعلیمات کو بھولنا شروع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو ویسے ہی مسلمانوں کا زوال شروع ہوا اور مسلمان جو ہیں وہ پسنا شروع ہو گئے۔ تو اگر مسلمان اب بھی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، سنت نبوی کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اللہ رب العزت کے کرم سے وہی انقلاب جو 1400 سال پہلے واقع ہوا تھا وہ اب بھی واقع ہو سکتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم نے قرآن مجید کو اپنی الماریوں کی زینت بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔